جب یہاں آئی ہی میرا جی بہلانے کے لیے ہو تو اب یہ پارسائی کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ شہرام دل شیر اس کا دوپٹہ کھینچتا ہتک آمیز لہجے میں گرایا تھا، جبکہ وہ پانی کا بھرا جگ ایک دھماکے سے اس کے اوپر انڈیل گئی تھی۔ مجھے یہاں تمہاری غلیظ کزن نے دھوکے سے بھیجا ہے، سمجھے تم؟ جانے دو مجھے، سانولی سلونی سی ہائنم چلائی تھی۔ کتنا پیسہ چاہیے بولو؟ سونے میں تول دوں گا، وہ کافی مانی خیزی سے بولا تھا، مگر ہائنم نے اس کی جانب دیکھتے زمین پر تھوک دیا، جس سے وہ شہرام خان کی ضد بن گئی تھی۔ اب وہ اس سے نکاح کر کے ہی دم لینے والا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ ہانم خوف زدہ ہوتے دور ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بے حد پاس جا کر بیٹھا تھا۔ ہانم اس سے دور کھسکتی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دیکھو میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہو۔ وہ بری طرح کانپتے اس شخص کو خود سے دور کر رہی تھی جو اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ کیوں میری جان؟ وہ نرمی سے اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے کھولنے باندھنے لگا تھا۔ ہانم بری طرح کپ کپاتے اس شخص کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیوں میری جان؟ کیوں قریب نہ آؤ؟ میرا دل بہلانے کے لیے ہی آئی ہو اور مجھے ہی کہہ رہی ہو قریب نہ آؤ؟ پھر کیسے دل بہلاؤں بھلا؟ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے نرم لہجے میں بولا، دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہا تمہیں ویسی لڑکی۔ پھر بتاؤ بھلا تم میرا دل بہلانے کے لیے یہاں کیسے آ گئی؟ تو تم بہت پاک باز لڑکی ہو۔ تم پھر اس جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اس غلیظ کزن نے مجھے دھوکے سے یہاں بھیجا ہے، وہ زویا کا ذکر کرتے نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا میری جان، یقین کر لیا تمہارا؟ وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو۔ وہ وحشت سے دھاڑتی اسے خود سے دور دھکا دے گئی تھی۔ اس پر جھکا شہرام دل شیر خان دھکا کھا کر پیچھے گرا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو چھوٹ دے رہا تھا اتنا ہی یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ ہانم کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ بنا خوف کھائے اپنے گال سے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنا لمس مٹاتے دیکھ شہرام دل شیر خان غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج سے پہلے یہاں آئی کسی لڑکی نے ایسا نہیں کیا تھا جیسا وہ کر رہی تھی۔ زیادہ پاک باز عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی پاک ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ شہرام کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ وہ جتنا اس سے نرمی سے سلوک کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں تمہاری اس 2 نمبر کزن نے دھوکے سے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ نہ جانے اسے ایسی کون سی ٹسل تھی مجھ سے جو اس نے یہ سب کر کر پوری کر لی۔ کہہ تو رہا ہوں بیبی کہ تمہاری بات پر میں نے یقین کر لیا ہے۔ اور اسے خود کے قریب کرتے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ہانم گھن کھاتے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں مجھ سے دور رہو۔ میرے قریب مت آؤ، میں چلا چلا کر سب کو جمع کر لوں گی اور سب کو یہ بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میری جان، اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو تم، کوئی تمہاری آواز پر یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے بازوؤں کو جکڑ گیا تھا۔ ہانم نے ایک جھٹکے سے اس کے گرفت سے اپنے بازوؤں کو نکالا تھا۔ مجھ سے دور رہو کہہ رہی ہوں نا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیوں اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھو رہے ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا لمس دور کرتے زمین پر تھوک گئی تھی۔ شہرام اس کی حرکت پر بری طرح سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس آتا اسے بازوؤں سے جکڑ گیا تھا۔ جب یہاں آئی ہو میرا جی بہلانے کے لیے، اب یہ پارسائی کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ شہرام دل شیر اس کا دوپٹہ کھینچتا ہتک آمیز لہجے میں گرایا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، پہلے پیسوں کے لیے جہاں آتی ہیں اس کے بعد ایسی فضول حرکتیں کر کے مردوں کا دل اپنی طرف اور جھاتی ہیں، فضول کی باتیں کرنے کی بجائے۔ وہ کام کرو جس کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کر اس کے جسم سے الگ کر گیا تھا۔ اس کی گھٹیا باتوں کو سنتی وہ پانی کا بھرا جگ ایک دھماکے سے اس کے اوپر انڈیل گئی تھی۔ مجھے یہاں تمہاری غلیظ کزن نے دھوکے سے بھیجا ہے، سمجھے تم؟ جانے دو مجھے، سمجھ کیوں نہیں رہے ہو تم؟ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری کزن نے دوستی کے نام پر مجھے ڈس لیا ہے۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک ہوں، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میں کیوں پیسوں کے لیے اپنی عزت بیچ دوں گی؟ عزت و نصیب والوں کے پاس ہوتی ہے، خدا کا واسطہ ہے میری عزت تار تار مت کرو۔ میں نے واقعی آج تک کچھ ایسا نہیں کیا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اپنی صفائی دیتے دیتے وہ رو پڑی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، جانے دو مجھے۔ ہانم حلق کے بل دھاڑی تھی۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم اتنی ہی پاک ہو تو اس اندھیرے کمرے میں آئی ہی کیوں؟ تم جانتی نہیں ہو یہاں کے بارے میں؟ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رنگ رلیاں منانے آتے ہیں۔ تم کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ میں تمہاری بات کو مانوں تو مانوں کیسے؟ تم جیسی لڑکیاں تو ان جگہوں کو دور دور سے بھی نہیں بھٹکتی، تو تم پھر اندر کیسے یقین کروں میں تمہارا؟ شہرام بھی اپنی جگہ صحیح تھا۔ آج تک یہاں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں
वो इस नीयत से ही तो आती थी, पहली बार कोई लड़की उसे अपनी इज्जत की गवाही दे रही थी। भला वो कैसे मानता? और थोड़ी ही देर पहले तो उसने उससे बात की थी। वो पार्टी के बाद वो थोड़ी इंजॉयमेंट चाहता था, जिसकी वजह से उसने फ़ोन करके अब उसे यहाँ बुलाया था। और वो यहाँ कर कहती थी कि उसको उसकी कज़न ने धोखे से यहाँ फंसाया था। वो भला कैसे उसकी बात पर यकीन करता, जबकि वो ये बात जानता ही नहीं था कि उसकी बात किसी और लड़की से हुई थी। यहाँ जो आई थी वो तो बेचारी दुश्मनी निभाने पहुँच गई थी। ख़ानम उसकी बातें सुनती चिल्ला चिल्ला कर रोती। वो शख़्स उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी बातें सुनती वो अंदर से मर रही थी। खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं वाक़ई वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। शहराम दिलशेर खान टटोलती हुई निगाहों से उसे तक रहा था। लाख बुरा होने के बावजूद भी उसके अंदर ये खूबी थी कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के करीब नहीं जाता था। जब तक वो हामी ना भरती थी, वो उसके करीब नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। कोई भी लड़की यहाँ अपनी मर्ज़ी से ही आती है, और अगर तुम इतनी ही शरीफ हो तो इतनी रात को उसके साथ निकली कैसे? शहराम का लहजा हितक आमेज़ हुआ था। तुम्हारी कज़न पता नहीं किस चीज़ का बदला मुझसे लेना चाहती थी, वो जो मुझे यहाँ फंसा गई। शहराम को पहली ही नज़र में वो लड़की बेहद पसंद आ गई थी। वो उसको अब किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, चाहे फिर कितना भी पैसा क्यों ना लुटाना पड़ जाए। वो पीछे नहीं हटना चाहता था। इतनी खूबसूरती देख कर वो अब उसको हाथ से जाने नहीं दे सकता था। छोड़ो इस बात को, बताओ कितने पैसे चाहती हो तुम? सोने में तोल दूंगा तुम्हें। तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी। बोलो कितना चाहती हो तुम? जितना बोलो कि उतना दूँगा, ब्लैंक चेक तुम्हें दूँगा, जितना लिखना है उतना लिख दो, मैं वो सब तुम्हें पे करूँगा जितना तुम बोलोगी। उस लड़की को पाने के लिए वो किसी भी हद से गुज़र सकता था, चाहे इसके लिए उसे लाखों करोड़ों क्यों ना लौटाने पड़ जाते, वो भी लौटा सकता था। उसकी बात सुनती हानम ने डूब मरने वाली नज़रों से उसे देखा था। बोलो जाने-माने, कितने पैसे तुम्हें चाहिए? कह रहा हूँ ना, जितने तुम बोलोगी उतने तुम्हें दूँगा। वो मानीखेज़ी से बोलता उसके करीब आया था, मगर हानम ने उसकी जानिब देखते ज़मीन पर थूक दिया। अपनी इज़्ज़त का सौदा हम जैसे लोग नहीं, तुम जैसे लोग करते हो, जिन्हें अपनी इज़्ज़त की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं होती। दूसरों की इज़्ज़त ख़राब करने के दर पे तुम लोग 24 घंटे पड़े रहते हो। तुमसे पैसे लूँगी ना तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। भूखी मर जाऊँगी मगर अपनी इज़्ज़त कभी नहीं बेचूँगी, और मेरे करीब आने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। मैं वो भूखी शेरनी की मानद कुर्राई थी। इस दर्जा बेइज्जती पर शहराम दिलशेर खान का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। वो ये सब बोलकर उसके अंदर ज़िद्दी और अकड़ू मर्द को जगा चुकी थी। इज़्ज़त का सौदा हम जैसे इज़्ज़तदार लोग नहीं, तुम जैसे बेइज़्ज़त लोग करते हो। इसलिए ये गंदी सोच अपने दिमाग से निकाल दो, और ये सौदा जाकर अपनी उस कज़न से करो जो मुझे यहाँ फँसा कर गई है। बोलती तुम बहुत हो और सही कह रही हो। भला मैं तुम्हारी इज़्ज़त क्यों लूटूँ? क्यों ना तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बनने के बाद मैं ये सब पाऊँ, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा ना? फिर तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जब शौहर तुम्हारे करीब आएगा, भला तुम्हें क्या एतराज़ होगा? और मेरे शौहर? वो एक और बार ज़मीन पर थूक गई थी। शहराम ने सख्ती से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम ये सब करके मेरी ज़िद को हवा दे चुकी हो। तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे निकाह करो, या फिर चुपचाप मुझे वो सब दो जो मैं तुमसे चाहता हूँ। मर कर भी मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। और उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालते खड़ी हुई थी। तुम्हारी सोच है ये, जब मैं अपनी ज़िद पर आ जाऊँ तो पीछे नहीं हटता, चाहे क़यामत ही क्यों ना आ जाए। तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 रास्ते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती मैंने आज तक किसी से नहीं की, मगर तुमसे ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम मेरे अंदर के ज़िद्दी मर्द को जगा चुकी हो, जिसे मैंने कितनी मुश्किल से थपक-थपक कर सुलाया था। और अगर तुमने एक और बार भी इनकार किया, मैं कसम खाता हूँ मैं हाल से गुज़र जाऊँगा। तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपने रूप से नज़रें चुराओगी। वो सुरख लहजे में कहता उसके बेहद करीब आया था। वो खौफ से पीछे खिसक दीवार से टेक लगा गई थी। उसे आगे पीछे के तमाम रास्ते अपने ऊपर बंद होते हुए महसूस हो रहे थे। दिल ही दिल में वो ज़ोया को मुँह भर भर कर बद्दुआएँ देने लगी थी। दूसरे ही लम्हे वो हाथ छाड़ता खड़ा हुआ था। तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा है, घंटे बाद मैं मौलवी साहब को लेकर यहाँ आऊँगा। तैयार रहना, और भागने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे इंतज़ाम के लिए मैंने सब कुछ कर रखा है। बाहर मेरे गार्ड्स और पालतू कुत्ते खड़े हैं। मेरे गार्ड्स तुम्हें भागने की कोशिश करते देख तुम पर गोली चला देंगे। बिलफ़र्ज़ अगर तुम उनकी गोली से बच भी जाती हो तो मेरे पालतू कुत्तों से नहीं बच पाओगी, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही चीर-फाड़ कर खा जाएँगे। इसलिए सोच समझ कर करना जो भी करोगी। मैं पूरे घंटे बाद आता हूँ, फिर तुमसे मुलाकात होती है। वह कहता कमरे से निकलता चला गया था। वो ज़मीन पर गिरती फूट-फूट कर रो दी थी। ज़ोया, खुदा करे तुम्हारे साथ भी यही सब हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसके लबों से बद्दुआएँ निकलती आसमान तक जा रही थी। उसका दिल बुरी तरह फट रहा था। उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, ये सोच कर ही उसका दिमाग फटने लगा। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, उसके घर वालों को क्या सहना पड़ेगा। सोच कर ही उसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद हो गई थी। वो ज़मीन पर बैठी बुरी तरह हिचकियाँ ले रही थी। शहराम दिलशेर खान को उसके उस कमरे से गए पूरा पौन घंटा हो गया था, और उसके बाद वो एक लम्हा नहीं रुकी थी।
جب سے وہ یوں ہی روئے جا رہی تھی، وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی، چپ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ کسی ضدی بچے کی مانند بہتے چلے جا رہے تھے۔ پورے 1 گھنٹہ 5 منٹ گزر جانے کے بعد وہ ظالم شخص دوبارہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہرام خان کو دیکھا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ شلوار قمیص میں کریم کلر کی شال کو کندھوں پر لپیٹ کر ڈالے وہ تمام کیل کانٹوں سے لبریز تھا۔ بے انتہا خوبصورت دکھنے والا شہرام دلشیر خان اس وقت اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ بے رخی سے اپنی نگاہیں موڑ گئی۔ شہرام مسکراتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تم سے کہا تھا نا 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوتی ہے، دیکھو پورے 1 گھنٹے 5 منٹ بعد آیا ہوں۔ چلو مولوی صاحب باہر بیٹھے ہیں۔ ویسے افسوس کی بات ہے میں تمہیں پورے 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر گیا تھا، تھوڑا بہت تیار تو ہو جاتی۔ شادی ہے، ہماری شادی میں دلہن کو تیار ہونا چاہیے، مگر دیکھو تم بد نصیب دلہن لگ رہی ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ حاتم کا دل کیا کہ وہ اس کی زبان کاٹ دے۔ زبان چلا رہا تھا اور اس کا دل کٹ رہا تھا۔ کیوں وہ شخص اتنا بولتا تھا؟ اسے اس شخص کے چہرے سے نفرت ہوئی تھی۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد مسکراتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایسی مغروریت تھی کہ دیکھ کر انسان خوف کھائے۔ چلو میری نکاح کرنا بھی ہے، یہ سب کچھ ویسے ہی کر لوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب ویسے ہی ہو جائے تو میں ابھی کے ابھی مولوی صاحب کو واپس بھیج دوں گا۔ اس کے بعد تم صبح یہاں سے جا سکتی ہو، رات گزارنے کے بعد۔ اور اگر نکاح کرنا ہے تو میں عزت سے نکاح کے لیے بھی تیار ہوں، آپشن تمہارے پاس ہے۔ وہ کہتا شال کو کندھے پر جھٹکتے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی زہر خند نگاہیں شہرام خان پر ڈالی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیر کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ چلو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل کتنی بار پھٹا تھا، بس وہی جانتی تھی جو فیصلہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ عزت کے لیے وہ فیصلہ اس نے اتنی آسانی سے کر لیا تھا۔ موت آ جاتی مگر عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ شہرام اسے ایک نظر دیکھتا مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اسے حیران پہ حیران کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تم سے بہادری کی امید تھی تو تم اتنی آسانی سے ہتھیار پھینک دو گی؟ میں نے سوچا نہیں تھا، تھوڑا تو لڑتی یار، کہا تھا نا عزت پر کمپرومائز نہیں۔ تم اگر یہ کہتے نا کہ تمہارے ساتھ رات گزار لو یا دوسرے آپشن میں مر جاؤں تو خدا کی قسم میں مر جاتی مگر تمہارے پاس نہ آتی، نہ تمہیں اپنے پاس آنے دیتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ شہرام اسے امپریسو نگاہوں سے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ چلیں پھر چلو، وہ کہتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس سے پہلے کمرے سے نکلتی۔ وہ اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ میری جان باہر بہت سے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ ڈھکو اپنا، تمہارے چہرے کا ایک حصہ بھی وہاں بیٹھا کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ اتنی ساری باتوں میں پہلی بار شہرام دلشیر خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ خانم نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ واؤ، تم مجھے خرید کر آج رات کے لیے میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہ رہے تھے اور اب تم کہہ رہے ہو میں چہرہ ڈھک کر باہر جاؤں؟ کیوں بھائی، جس نظر سے تم مجھے دیکھ رہے تھے اسی نظر سے انہیں بھی مجھے دیکھنے دو۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ خدا کی قسم تمہارا ایٹیٹیوڈ دبا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار شہرام دلشیر خان سے سب سے زیادہ خوف آیا تھا۔ تم میری عزت بننے جا رہی ہو، تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں گندی نگاہوں سے دیکھیں اور میں تمہیں دیکھنے دوں؟ نہیں میری جان، میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی تھوڑی نہ چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بے پردہ کسی کے بھی سامنے جاؤ گی اور میں برداشت کر لوں گا؟ نہیں میری جان، اتنی مجھ میں برداشت نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے کان میں سور پھونک چکا تھا۔ جیسا بھی سمجھ لو مگر بے غیرت کبھی بھی مت سمجھنا۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ جانتا ہوں کہ بہت غلط کام کیا ہے مگر کبھی بھی کسی کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اس کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتی اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی۔ شہرام نے کھل کر سانس لی تھی۔ اس عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی بھی اس عورت کو دیکھے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ خانم اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں مولوی صاحب اور تمام گواہان بیٹھے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر تمام افراد کو دیکھتا خانم کو اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وقت کی گردش رک گئی تھی، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، یا شاید یہی ہونا تھا۔ کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ خانم عبداللہ اب خانم شہرام دلشیر خان بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بری طرح زردی پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ابٹن کا لیپ لگا دیا ہو، جبکہ دوسری طرف شہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جس عورت کو پانا چاہتا تھا اس عورت کو پا لیا تھا، بھلا پھر کیا چاہیے تھا؟ تمام گواہان اٹھ کر ان دونوں کو مبارکباد دے کر جا رہے تھے۔ وہ دونوں سر کے خم سے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے ڈرائنگ روم خالی ہو گیا تھا، سبھی افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ مبارک ہو بیگم، اس نے خانم کے کان میں سور پھونکا تھا۔ خانم نے شکوہ کی نظر اس پر ڈالتے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ شہرام اس کے منہ موڑنے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ میری جان، شوہر ہوں تمہارا،
خیر مبارکباد تو کہہ ہی سکتی ہو تم۔ ضرور کہتی شہرام دلشیر خان، مگر تب جب تم میرے پسندیدہ شوہر ہوتے، مگر تم میرے لیے ایک ناپسندیدہ مرد ہو۔ تم نے اپنے آپ کو میرے اوپر مسلط کیا ہے۔ تم جتنا بھی چاہ لو میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ تم میرے لیے وہی ہوگے جو پہلے تھے۔ میری جان تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں اور گواہان کی نظر میں اور اس دنیا کی نظر میں تم میری بیوی ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، میں نے تو اس بات کو دل سے قبول کر لیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اس حقیقت سے تم نظریں نہیں پھیر سکتی۔ وہ کھڑے ہوتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے آگے پھیلا گیا تھا۔ چلو بہت ٹائم ہو گیا، کمرے میں چلتے ہیں۔ خانم نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر اب اتنی قوت نہیں بچی تھی کہ وہ اس سے لڑائی پھڈا کرتی۔ شہرام اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکے کھڑا تھا۔ وہ عورت تو شیرنی کی مانند اس پر چڑھ رہی تھی، ابھی اتنی آسانی سے کیسے مان گئی تھی؟ اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر خانم کو بری طرح چکر آئے تھے۔ وہ چکرا کر نیچے گرتی اس سے پہلے ہی وہ شخص اسے اپنی مضبوط باہوں میں سنبھال چکا تھا۔ خانم کی آنکھیں سرخ ہوئی، میری جان، لگ رہا ہے کافی وقت سے کھانا نہیں کھایا تم نے۔ چلو کمرے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں۔ نہیں کھانا مجھے کوئی کھانا وانا میری جان، تمہیں پتہ ہے میں جب ضد پر آ جاتا ہوں تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمرے میں چلو، میں کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ اس کے آگے میں ایک اور الفاظ تمہارے منہ سے نہیں سنوں۔ وہ دروازہ کھولتے نرمی سے اسے بستر پر بٹھاتا دوبارہ باہر آیا تھا۔ پتہ نہیں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دل کر رہا ہے اس کا گلا دبا دوں، تو مجھ پر مسلط ہو ہی گیا اور اب اپنی مرضی بھی مجھ پر کرتا جا رہا ہے۔ کیا کروں میں؟ چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی پھوٹ دی تھی۔ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کا اس کا شوہر ہونا اسے کسی کام کی مانند چبھ رہا تھا۔ اے کاش وہ کچھ کر تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، یا خدا تمہارے ساتھ سب کرے گا۔ جس نے میری زندگی برباد کی ہے، دیکھنا میرا خدا بھی وہی تمہاری زندگی برباد کرے گا۔ وہ زہر خند لہجے میں زویا کے بارے سوچتی زخمی مسکرائی تھی۔ زویا نے اس جو کیا تھا وہ تو کوئی اپنے ساتھ بھی نہیں کرتا، پھر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں تھا؟ اے کاش کبھی اس کی دوستی نہ بنی ہوتی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی پھرتی تھی۔ 19 سالہ خانم بے تحاشا خوبصورت تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں سلیقہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جو اسے دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ کرتا تھا۔ کالج میں وہ بے حد اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ گھر چینج ہونے کی وجہ سے کالج کا ٹرانسفر بھی ہو گیا تھا۔ کالج میں جاتے ہی ہر جگہ نام ہونے لگا تھا۔ وہاں جاتے ہی تمام ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی فیورٹ ہو چکی تھی۔ پہلے ہی سیمسٹر اس کا بے حد اچھا آیا تھا۔ وہ نمایاں نمبروں سے پورے کالج میں پاس ہوئی تھی۔ سب اس کی کامیابی سے بے حد خوش تھے، مگر ایک ایسا وجود جو اس کی کامیابی پر طرح حسد کھا رہا تھا، اور وہ تھی زویا حمید۔ اس کے آنے سے پہلے زویا نمایاں نمبروں سے کالج میں پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کے آنے سے اس کی اہمیت گھٹ ہو گئی تھی۔ تب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو اس کے وارث تھے وہ سب انم کے فین ہو گئے تھے۔ جل ککڑی زویا سے یہ سمجھ نہیں ہو رہا تھا۔ تمام ٹیچر سے سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ایسا، مگر اسے یہ بات سمجھ آخری وہ ٹھکی جب وہ سیمسٹر میں بھی زویا سے زیادہ نمبر لے کر کالج میں ٹاپ کر گئی۔ ٹائم تو زویا جل کر خاک ہو گئی۔ وہ اس کا آ کر اس کا نام ڈبا رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے وہ اس سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ خانم سے دوستی کرانی۔ خانم شروع دن میں تو اس سے دور، مگر پھر وہ اس کی میں آتی اس سے دوستی کر چکی۔ تھوڑے ہی دن بعد زویا نے اسے اپنی برتھ ڈے پر ہاؤس آنے کے لیے کہا۔ اس نے لگے ہاتھوں ہی کر دیا تھا۔ ویسے بھی جس سے وہ بلانگ کرتی تھی کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اس لیے اس نے کوئی نہیں کی تھی، مگر زویا اپنی دوستی میں وعدے دیتی اس چکی تھی۔ اس کے بعد چھپ چھپ خانم اس کی سالگرہ میں فارم ہاؤس پہنچ ہی گئی تھی۔ خانم کو وہاں دیکھتے زویا کے دل کی کلی ہی کھل گئی تھی۔ اسے دھڑکا لگا تھا کہ شانم نہ آئے، مگر آ کر اس کی مشکل آسان کر چکی تھی۔ اس نے تمام پلان بنا تھا۔ اس کا کزن جو بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس نے میں پارٹی کرنے کے بعد تھوڑا عیاشی کا سامان کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کو نیکسی میں دیکھ زویا نے بڑی ہوشیاری اسے وہاں سے کر خانم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کپڑوں پر جوس گرا سے نیکسی میں بھیج چکی تھی، اور جب سے وہ آئی تھی تب سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تک جذب ہو رہے تھے۔ اسے سخت نفرت ہوئی تھی۔ کاش وہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ جہان آتی تو آج سے اپنے گھر میں آرام سے سو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ سے آج وہ مشکل میں گرفتار تھی۔ شہرام ٹرے میں کھانا لیا کمرے داخل ہوا تھا۔
उसे कमरे के अंदर आते देख हानम तरीके अपना दुपट्टा अपने डालती उठ कर बैठी थी। शहराम हमने खाने की ट्रे रखता उस बराबर ही बैठ गया था। चलो खाना खा। उसके कहने की देर थी कि मैंने मुंह मोड़ लिया। हानम में कुछ कहा हूँ, खाना खाओ। नहीं खाना, मुझे खाना या तुम्हारी एहसान मंदी का, मगर मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं, मैं एहसान नहीं कर, ये खाना है। मेरी बीवी हो और अब तुम्हें साथ ही रहना है। भूखी हो तुम, कमज़ोर हो रही है तुम्हें, प्लीज़ खाओ, जिद मत करो। नहीं मैंने कहा ना खाना नहीं खाऊंगी मैं। शहराम सख्त निक से देखता प्लेट उठाते उसमें खाना डालने लगा। तुमसे कह रही हूँ मैं खाना नहीं दूंगी, और मैंने भी बहुत तुम साथ आके मुझे जिद मत दिला, क्योंकि अब ये मैं तुम्हें खिलाकर ही दम लूंगा। वो खाने को तरीके से मिलाता चमक कर उसके मुंह के सामने कर गया। हानम ने अपना मुंह मोड़ लिया। शहराम जबत से उसका देख रहा था। मैंने कहा है मत आजमाओ, ना खाओ, और मैंने भी तुमसे कहा है ना मैं खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। इससे पहले कि वो शहराम उसका मुंह जबड़े से दबोच उसके मुंह में खा गया था। इसके चम्मच पार कर उसे खाना खिलाता जा रहा था। वो खाती जा रही थी, साथ साथ वो बुरी तरह रो भी। ये शख्स जुल्म भी कर रहा था और एहसास कर रहा था। किस किस चीज़ पर रोती? खाना नहीं होगी तो कमज़ोर पड़ जाओगी। किसी भी सिचुएशन में खाने से नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो कहता प्लेट साइड पर रख गया था। खाना खिलाकर वो जूस पिलाते खड़ा हुआ था। आराम करो, मैं ज़रा थोड़ी आता हूँ, वो कहता उस कमरे से निकल गया। उसे यकीन था कि कोई भी इतनी सफाई से झूठ नहीं बोल सकती थी। काफ़ी देर से हानम उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत यकीन उसे उसकी बात ही गया था, इसलिए सच की खोज में निकला था। और अगर यही सच था जो वो कह रही थी तो वो किस मुंह से सामना करता। कुछ कर ही उसके हाथों के तो रहे थे। दूसरे ने उसे बिना कुछ किए कमरे से निकल देख हानम अब भी बेयकीन। उसे तो लगा था कि परिंदों की मानद उसे पाल, मगर वो तो उसे खाना दे वहां से जा चुका था। दूसरे ही लम्हे वो अपने साफ करती तकिए पर लेटी थी। जो भी था, जो शख्स उसके आराम का सामान गया था, उसे और क्या चाहिए था? उसके बारे सोचते सोचते थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गई थी। उसकी गाड़ी तेजी से आके घर की जानब रवां दवा थी। वो रेस ड्राइविंग कर 15 मिनट के रास्ते को 2 मिनट में अबूर करते। घर के बाहर खड़ा था। चौकीदार उसे देखते तक खोल चुका था। वो सुर्ख जा लिए जोया के कमरे की जानिब कदम बढ़ा। अगर ये सच जो हानिम ने कहा था तो जोया को भी छोड़ने वाला नहीं था। जोया कहाँ है? वो मुलाजिम जोया के बारे पूछते गार्डन की जानिब आ गया था। गार्डन में जो देखते वो तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा, मगर उसके पास भी उसके कदम जमीन में जकड़े थे। हाँ मैं क्या ही हूँ, बहुत ही कोई चिपकू थी। अच्छा ही हुआ उससे जान छुड़वा ली मैंने। हाँ ना, इतना मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे भी शहराम का तो पता ही है, अदम ये बगैर छोड़ेगा नहीं वो। हाँ पर अफसोस खा सकती थी, मगर नहीं वो जगह लेने। तुम्हें तो पता है मैं अपनी जगह किसी को नहीं देती। उसकी जगह मेरी बहन भी होती मैं तब भी यही करती। फिर ये तो एक मामूली से नहीं की मामूली लड़की थी। तुम मेरी आज माँ का दिन मत गुजर बनो, जाओ, जो वो कल डिजर्व उसे करती पता थी मैंने चलेगा उसके कि साथ इज्जत वही छिन किया। जाए मेरी तब जगह मिलता क्यों क्या लेती है। थी? वो मुझसे नीचे रहती। तुम सबकी माँ नजरों मत में अच्छा बनो बनने निमरा। को किसने बोला था उसको? अब भुगतने दो, जो किया वो काटेगी। वो बोलते बोलते मुड़ी थी, मगर अपने सामने शहराम को खड़े देख उसके हाथ से फ़ोन छूट कर ज़मीन पर गिर गया था। शहराम जबत से सुर्ख चेहरा लिए उस बगैरत औरत को देख रहा था, जो बड़ी हठधर्मी से फ़ोन पर ये कबूल कर चुकी थी कि वो वाकई उसने हानम को फंसाया ही था। शहराम तुम यहाँ, तुम तो फार्म हाउस थे ना? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे यहाँ देखकर। जो गंदा गलीज काम तुम कर आई हो, तुम्हें शर्म आ रही होगी ज़रा सी भी? किस चीज़ की शर्म शहराम? वो बिल्कुल ही अनजान बन गई थी। तुम कितनी हट धर्म हो, ज़रा शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के दर पर थी तुम, और कह रही हो तुमने किया ही क्या है? वो यही डिज़र्व करती थी शहराम। नहीं वो ये नहीं, तुम ये डिज़र्व करती थी। वो एक अच्छे घराने की अच्छी लड़की थी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई उसकी इज़्ज़त को बटा लगाते हुए? शहराम ज़बत के चक्कर में सुर्ख हो गया था। उसका लहजा पूरी तरह कँपकपा रहा था। उस औरत पर उसने भी तो भरोसा नहीं किया था। उसे अपना आप रेत के ज़रे से भी छोटा महसूस हो रहा था। वो मिडिल क्लास घराने से है शहराम, तो मिडिल क्लास घराने के लोग अच्छे नहीं होते क्या? अगर मिडिल क्लास घराने के लोग इस जैसे होते हैं और अपर क्लास घराने के लोग तुम जैसे होते हैं, तो कहता हूँ अपर क्लास के लोग बेगैरत होते हैं। तुम एक बेशर्म और बदज़ात लड़की हो, जिसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अल्लाह ने तुम्हें इससे ऊंचा बनाया था, इसलिए मैंने इससे निकाह किया है। कोई भी हराम रिश्ता बनाने से पहले मैंने उसे अपना नाम दिया है। क्या शहराम, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो, उसकी इज़्ज़त अल्लाह ने बनाई थी, उसकी इज़्ज़त आज भी कायम दायम है। अफ़सोस तो मुझे अपने आप पर भी हो रहा है। वो चीख रही थी, मुझे सच बता रही थी कि वो इस नीयत से वहाँ नहीं आई, मगर मैंने उसका भरोसा नहीं किया। अरे कितनी बुरी हो तुम! इंसानियत कहाँ चली गई थी तुम्हारी, जब तुम उसके साथ इतना गंदा खेल खेल रही थी? मुझे इंसानियत के ताने मत दो शहराम, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो।
کتنے پانی میں ہو ہم سب جانتے ہیں، میں جیسا بھی ہوں مگر تم جیسا پھر بھی نہیں ہوں۔ میں نے کسی بھی سازش کے تحت کسی کو نہیں پھنسایا، تم سازشی عورت ہو، تم مکار عورت ہو، تم جیسی عورتوں کے چہرے ہی بدصورت ہوتے ہیں۔ ارے بے شرم عورت، ذرا شرم نہیں آ رہی کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اسی چیز کے قابل تھی، مجھے پتا ہوتا نا تم اس کے ساتھ یہ سب کرو گے تو میں اسے کسی اور کے حوالے کرتی تاکہ وہ اس کو صحیح سے بتاتا کہ وہ ہے کیا چیز۔ شہرام پوری قوت سے اس کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ مار گیا تھا۔ وہ کھڑے قد سے زمین پر گری تھی۔ خبردار خبردار، اگر اس کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی تم نے، انسانیت کے درجے سے گری ہوئی نیچ عورت ہو تم، ڈوب مرو، تم جیسی عورتوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کسی کی زندگی برباد کر کے تم لوگ اتنی آسانی سے کہتے ہو کہ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ تم کیا ڈیزرو کرتی ہو یہ تو تمہیں خدا آگے بتائے گا، اور اللہ کا شکر ہے تمہیں دیکھ کر مجھے عقل آ گئی، کتنے غلط راستے پر تھا میں، اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ میں اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گا، مگر تم کیا کرو گی؟ تم نے جو حانم کے ساتھ کیا ہے نا، وہ تو کوئی انسان اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے کاش تو میری کزن نہ ہوتی، تو آج میں خود سے اتنا شرمندہ نہ ہوتا۔ وہ اس کو بری بھلی سناتے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بڑا آیا مجھے تمیز سکھانے والا، یہی ڈیزرو کرتی تھی وہ سر جھٹکتے کمرے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ بہت جلد مکافات اس کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند گھر کے اندر داخل ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ وہ لڑکی چلا چلا کر اسے اپنی پارسائی کا یقین دلا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، اس کی کزن نے اسے جہاں پھنسایا ہے، مگر اس نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اسے اپنا آپ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا اپنی سرخ نگاہیں اس نازک وجود پر گاڑ گیا تھا جو دنیا سے بے خبر گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدم قدم چلتا اس کے قدموں میں جا کر بیٹھا تھا۔ گھسیٹنے کے باعث اس کے قدموں میں گہرے زخم کا نشان تھا۔ اس سے پہلے زخم کو دیکھ کر اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا دل دکھ کے احساس سے گھرا ہوا تھا۔ آج وہ کتنی جگہوں پر ٹوٹ کر بکھری تھی، کیا وہ احساس کر سکتا تھا؟ نہیں، جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آج اس پر جو بیتی تھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آج اس کی دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس نے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا۔ اس پر کس چیز کا دباؤ تھا، سوچ کر ہی وہ شرمندہ ہو جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وقت اپنی جگہ پر رک گیا تھا، چلتی ہوائیں ساکن ہو گئی تھیں۔ وہ مغرور شخص اس عورت کا گندا پیر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ وہ جو بڑا نفاست پسند تھا، جسے گندگی سے نفرت، آج وہ شخص اس کے گندے پیر کو اپنی گود میں رکھتے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا تھا۔ تکلیف کے احساس سے حانم کی آنکھ کھلی تھی۔ حانم اسے حیرانگی سے دیکھتی اپنی مندی مندی آنکھوں کو مسل گئی تھی۔ شہرام نے یہ فیل نہیں کیا تھا وہ اٹھ گئی ہے۔ اب وہ نرمی سے اس کے پیروں پر پٹی باندھ رہا تھا۔ حانم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اوہ، تم اٹھی ہوئی ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے اس سے سوال کیا تھا۔ چوٹ لگی ہے نا، تمہیں مرہم لگا رہا ہوں۔ یہ چوٹ بھی تم نے ہی دی ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ شرمندہ ہو یار، اور کتنا شرمندہ کرواؤ گی؟ دھیمے لہجے میں کہتا وہ اس کے پیروں کی جانب اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ حانم کو کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا، مگر کیا بدلا تھا اسے ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایم سوری حانم، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ کوئی اتنی صفائی سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تم بار بار اپنی سچائی کا یقین مجھے دلا رہی تھی اور میں بار بار تمہیں جھٹلا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں یار، مجھے معاف کر دو۔ حانم نے اس کی گود سے اپنے پیر کھینچے تھے۔ معافی؟ وہ ہنسی تھی۔ تم اور تمہاری کزن معافی کے قابل نہیں ہو۔ اس نے دھوکے سے مجھے جہاں بھیجا اور تم نے اس دھوکے کا پورا فائدہ اٹھاتے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں کبھی بھی تمہیں اور اسے معاف نہیں کروں گی، خدا کی قسم حانم، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تم جھوٹ نہیں کہہ رہی تو میں یہ سب نہیں کرتا۔ لیکن تم نے یہ سب کیا؟ کیونکہ تمہیں یہ سب کرنا تھا، تم چاہتے تھے یہ سب ہو۔ اگر میں یہ نکاح نہیں کرتی تو تم مجھے زبردستی پا لیتے۔ صرف مجبوری میں یہ نکاح کیا ہے میں نے تم سے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ پلیز حانم، میری بات تو سنو۔ چپ، بالکل چپ۔ تمہاری کوئی بھی بات سن کر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ جو تم نے کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے شہرام، میں تمہیں معاف کر ہی نہیں سکتی۔ تم نے زور زبردستی سے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اب تم کہہ رہے ہو تم شرمندہ ہو۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا میں واپس ویسی ہو جاؤں گی جیسی میں پہلے تھی؟ بولو، تمہارا نام اگر میں اپنے نام کے ساتھ ہٹا بھی دوں تو پھر بھی میں طلاق یافتہ کہلاؤں گی، میں پھر بھی ویسی نہیں ہو سکتی جیسی پہلے تھی، تو تمہاری ایک معافی سب کچھ نہیں بدل سکتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ شہرام وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے گھن آنے لگی تھی۔ کیا تھا وہ؟ آج انہی چکر میں وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لا علم تھا، نہ کوئی اسے بھی تو سمجھتا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ حانم سے دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس عورت کو تو وہ پہلی نظر میں ہی پسند کر چکا تھا۔ اس وقت اس نے اسے ہوس پر مشتمل کیا تھا
مگر اسے ابھی پتہ چلا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے بے تحاشا پسند آ گئی تھی۔ جو بھی ہو، میں حانم کو خود سے ناراض نہیں رہنے دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں انشاءاللہ بہت جلد اسے منا لوں گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتی گھڑی کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سورج غروب کا منظر اسے بہت پسند تھا۔ جب سے اس کی شادی شہرام سے ہوئی تھی تب سے وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ شہرام کا اور اس کا کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے سورج کو غروب ہوتا دیکھ لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ کھڑی سورج غروب کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں اس نے شہرام کو جتنا ہو سکے اتنا تنگ کیا تھا۔ وہ عاجز کر دیتی تھی اسے، مگر وہ شخص بھی ڈھیٹ تھا۔ تنگ ہو کر بھی تنگ نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار تو وہ اسے سونے بھی نہیں دیتی تھی، مگر وہ تب بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت اس کی نظروں سے چھلکتی تھی، جو تھوڑے ہی عرصے میں حانم کو پتہ چل گئی تھی۔ اس کی محبت کو پا کر وہ مغرور بھی ہوئی تھی۔ وہ مغرور حسین شخص اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کا غرور کرنا تو بنتا تھا نا۔ اب 2 ماہ میں اس نے شہرام کو جتنا ہو سکے اتنا تنگ کر لیا تھا۔ اب وہ شہرام کو اور تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شہرام کو دل سے معاف کر چکی تھی۔ وہ شہرام کو بتانا چاہتی تھی۔ ان 2 ماہ میں شہرام اس کی محبت جی چکا تھا۔ آج سے 2 ماہ پہلے جو شادی اسے بوجھ لگتی تھی، آج وہی شادی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پہلے دن وہ شخص اسے پانے کے لیے مرا جا رہا تھا، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ شہرام اسے مکمل طور پر وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھ لیں، اور ان دنوں میں وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ تمام چوٹوں پر اس سے زیادہ شہرام کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کی تڑپ دیکھتے حانم کا دل آہستہ آہستہ اس شخص کے لیے پگھلنے لگا تھا جس شخص سے وہ نفرت کی دعوے دار تھی۔ کب اس سے محبت کرنے لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی مسکرا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر شہرام اندر داخل ہوا تھا۔ اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ عورت اس کا سکون تھی، بھلے وہ کتنا بھی اسے بے سکون کر لیتی، سکون پھر بھی اسی عورت کے پاس تھا۔ سارے دن کی تھکن وہ اس کو ایک نظر دیکھ کر اتار لیا کرتا تھا۔ آج بھی تو اسے اتنی تھکن تھی، مگر اس کو دیکھتے ہی اپنی تمام تھکن اتری ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ حانم ہوش میں آتی سرخ ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی میری جان من یہاں کھڑی ہو کر؟ کچھ نہیں، بس سورج ڈوب رہا تھا نا، جتنا سورج کو دیکھتی ہوں اتنا ہی اگر مجھے دیکھ لیتی تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج تو میری محبت میں گرفتار ہوتی۔ اس کے کہنے پر حانم نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کر لو نا میری جان مجھ سے محبت، اتنا بھی برا نہیں ہوں اب۔ کب تک میں تم سے محبت کرتا رہوں گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب تم مجھے محبت دو گی؟ وہ وقت کب آئے گا جب میں تمہاری گود میں لیٹ کر اپنی تمام تھکن اتار دیا کروں گا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی ہاتھ کی نسوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھیلتے دیکھ بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ کب وہ وقت آئے گا جب تم دن بھر کی داد مجھے سنایا کرو گی اور میں خوشی خوشی سب سنوں گا؟ میں نے بہت سے شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں سنتے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا، بھلے کتنی بھی نیند کیوں نہ آ رہی ہو۔ میں نیند قربان کر کے تمہاری بات سنوں گا، سب گوا دوں گا، سب چھوڑ دوں گا، مگر میں تمہیں نہیں گواؤں گا۔ تمہیں نمازوں میں مانگا ہے میں نے حانم۔ شادی کے بعد تو لوگ ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں، مگر تم نے اور میں نے اس وقت میں سفر کیا ہے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں حانم۔ اب تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے میری محبت کو سمجھو حانم پلیز۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا، مگر سانس تو تب رکی جب حانم بھی اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ بے یقین ہوتا دور ہوا تھا۔ حانم نرمی سے مسکراتے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا کیا؟ اس کے کہنے پر شہرام نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو بولنے کی قوت سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اس عورت نے کچھ بھی بولنے کے لائق چھوڑا تھا۔ جب آپ سے نکاح ہوا تھا تب آپ سے نفرت تھی، بہت عرصہ آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، اب تمام عرصے میں آپ سے محبت کر لی، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نیچے اس کے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے کر گئی۔ اس کے منہ سے محبت کا نام سن کر بے سانس ہوا تو اس عورت نے تو اسے واقعی کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کی محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا شہرام۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ سے محبت نہ کروں، مگر یہ ہوتی چلی گئی۔ محبت میں تو کسی کا زور نہیں چلتا نا، میرا بھی نہیں چلا، لیکن میں اس محبت پر شرمندہ نہیں ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ان 2 ماہ میں آپ نے میرے وہ ناز نخرے بھی اٹھائے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائے تھے۔ ایک چھوٹے سے گھر سے آئی ہوئی لڑکی کو اپنے سر پر بٹھا لیا۔ میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں، میں نہیں سمجھ سکتی۔ شکریہ نہیں میری جان،
شکریہ تو مجھے کہنا بنتا ہے، تم نے مجھ سے محبت کر کے مجھے قیمتی بنا دیا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے لگاتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ غلط کیا تھا میں نے بھی تمہارے ساتھ، مجھے سچائی جاننا چاہیے تھا۔ سچائی جانتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا، اسی لیے تو کہتے ہیں شہرام جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ سچائی کا پتہ لگا لیتے تو آج میں آپ کی نہ ہوتی، آج یہ سب جو ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، مگر میری وجہ سے تم اپنے ماں باپ سے تو دور ہوئی نا۔ کوئی بات نہیں شہرام، وہ کہتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی، مگر شہرام جانتا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ کل تیار رہنا، کل میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے جاؤں گا۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں شہرام؟ ہاں میری جان، میں بھلا تم سے جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو شہرام، تھینک یو مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام نے بھی سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ وقت مسکرا کر اس تحریر کو اپنے پنے میں رقم کر رہا تھا۔ دیکھو میری بات کا یقین کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، تمہیں جانے دو میری جان۔ اگر تم اتنی ہی سیدھی ہوتی تو یہاں کیا کر رہی ہوتی؟ یہ کہتے وہ بے دردی سے اس کے گریبان کو پھاڑتا اس پر اپنی وحشت داڑنے لگا تھا۔ اس خاموش جگہ پر اس کی چیخیں گونج رہی تھی، مگر کوئی جاندار اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس کو ہی مکافات کہتے ہیں۔ اس سے آج سے 6 ماہ پہلے جو اس نے حانم کے ساتھ کیا تھا، وہ لوٹ کر اس ہی کے پاس آ گیا تھا۔ اس کی بہت اچھی دوست نے دھوکے سے اسے یہاں پھنسا دیا تھا۔ اس کی بے یقین آنکھوں سے آنسو گرتے اسے مار رہے تھے۔ اس کارواں رواں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مکافات کی ڈور بہت تیز ہے۔ جو اس نے کیا تھا لوٹ کر اس تک آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے اسے اپنے گناہ یاد دلا رہے تھے۔ جو اس نے کیا تھا ہو بہو اس کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی غلط کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں، کیونکہ کبھی بھی آپ کا کیا آپ تک لوٹ سکتا ہے، اور پھر ہمارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو زویا کا ہوا۔